وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دوسری تیسری شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، واجب تو نہیں ہے۔ اگر آدمی کی ضرورت ایک بیوی سے پوری ہو رہی ہے اور گناہ سے وہ بچ رہا ہے تو الحمدللہ حرام سے بچنے کا اس کے پاس ذریعہ موجود ہے، ایک بیوی کی شادی، لیکن شریعت کی ترغیب دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، خیرکم اکثرکم نساء، تمہیں کا بہترین آدمی وہ ہے جس کے پاس بیوی زیادہ ہے۔ بیوی زیادہ ہوگی تو اولاد زیادہ ہوگی، اور ایسے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کرے گی۔ تو ترغیب ہے، مستحب ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنا مستحب ہے، اور وہ بھی عدل کی شرط کے ساتھ۔ اور عدل کس چیز میں ہے؟ رات گزارنے میں، برابر کا نان نفقہ دینے میں، مکان ایک طرح کا ہو، کپڑا کھانا ایک طرح کا ہو، اور راتیں برابر کی دی جائیں۔ لیکن قلبی محبت جس کے نتیجے میں آدمی ہم بستر ہوتا ہے، اس میں مساوات ممکن نہیں ہے اور مطلوب نہیں ہے۔ جہاں جس کی طبیعت جیسی راغب ہوتی ہے جس بیوی کے ساتھ، وہ اتنی مرتبہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ جہاں کم طبیعت راغب ہوتی ہے وہاں کم آتا ہے، لیکن بہرحال حق تو اس کا بھی ہے۔ اس لیے بستر پر جانا چاہیے، بیوی سے صحبت کرنی چاہیے۔ اب وہ باری اپنی جیسے مقرر کر لے، ہفتے میں رکھے یا تین دن پر رکھے، یا اگر زیادہ طاقتور ہے تو ایک دن پر رکھے، کیونکہ جب دوسری بیوی کر لیتا ہے تو پہلی بیوی کا شوق بھی عام طریقہ سے دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ جوان ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بھی شوہر چاہیے ملاقات کے لیے، تو اس لیے اپنی طاقت کے حساب سے آدمی رکھے۔ ہفتے میں اگر رکھے گا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ گیپ کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس آ پائے گا۔ بہرحال وہ تو یہ معاملہ ہے۔ تو ہم بستری کرنے کی اندر تو انصاف اور برابری مطلوب نہیں ہے، کیونکہ وہ بس میں نہیں ہے۔ کسی ایک بیوی کی طرف طبیعت کا زیادہ میلان ہو، وہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، قلب اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جو انسان کر سکتا ہے کہ برابر سے کھلائے پلائے، دوا علاج کرے، اور دونوں طرف شوق کا سامان برابر سے مہیا کرے اور برابر سے رات گزارے، اتنا جو انسان کے بس میں ہے اور کیپیسٹی میں ہے، وہ اس پر واجب ہے کہ وہ کرے۔ اگر ایسا کر سکتا ہے تو اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ ایک ہی کا ہو کر رہ جائے گا، دوسری بیوی کرے گا، اور اسی کے پیار محبت میں احترام یہ ہو جائے گا کہ وہ پہلی بیوی معلقہ کر دے گا، جیسے کہ وہ بیوی ہی نہ ہو اور شوہر والی ہی نہ ہو، ادھر میں لٹکا دے گا، نہ شوہر والی سمجھے اپنے کو، نہ وہ بیوہ سمجھے اپنے کو، مطلقہ سمجھے، تو یہ ناانصافی ہوگی، اور ایسی صورت میں دوسری بیوی جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے سخت وعید ہے اور یہ ظلم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو مت کرو، ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اگر ایک پر اکتفا کرتے ہو تو عدل و انصاف پر رہو گے، ظلم نہیں کرو گے، اور اگر ظلم نہیں کرتے ہو تو پھر دو کرو، تین کرو، چار کرو۔ اللہ نے خود قرآن میں پہلے 2 کا ذکر کیا، 3 کا کیا، 4 کا کیا، اس کے بعد کہا بدرجہ ہے مجبوری، فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک کرو، یہ تو بدرجہ مجبوری ہے، آخری مرحلہ ہے۔ تو اسی لیے آدمی اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مال ہے، طاقت ہے، اور عدل و انصاف کرتا ہے، اللہ کا خوف ہے، صاحب دین صاحب تقوی آدمی ہے، تو اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اب بیوی اگر راضی ہو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، پہلے اس کے ذہن میں اشارتاً ڈالے کہ انشاءاللہ اگر ایسا کبھی ہوا تو انشاءاللہ ہمارے درمیان، تمہارے درمیان محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، ماشاءاللہ تم سے ہم کو اعلی اولاد ہے، اور تم ہماری پہلی بیوی ہو، اور تم سے بڑی اچھی یادیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ذہن کو تھوڑا معاملے سے قریب کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اگر شادی کرے تو اس کو بہت اچنبھا نہ لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اگر اس کے بعد ٹالریٹ کر پاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس کے باپ بھائی اور بات سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی نہیں سمجھے گی، ریجڈ ہوگی وہ یا اس کے ماں باپ کی، نہیں ہماری بیوی کو طلاق تو نہیں رہے گی، دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رہے گی، شوکر کے ساتھ نہیں رہے گی، تو ٹھیک ہے، جاؤ اللہ مالک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے شریعت کے اندر کہ صاحب ہم دوسری شادی کریں گے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ہمارے لیے شرط۔ ہاں، عدل شرط ہے اسلامی اعتبار سے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ دوسری بیوی کو اعتماد میں لے کر کے اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی اجیرن نہیں ہوگی، خوشگوار زندگی گزرے گی۔ وباللہ التوفیق۔